صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 2719 ہے۔ فرمایا میراث کا علم سیکھو اور اسے سکھاؤ، بے شک یہ آدھا علم ہے۔ علم میراث یہ ٹوٹل علم کا کیا ہے؟ آدھا علم یہ ہے علم میراث۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے، علم میراث کو۔ میراث کیا ہے؟ جائیداد کی تقسیم کاری کا علم، کون سا وارث کتنا حق پاتا ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں اور وراثت کے جو مسائل ہیں نا، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ فلاں ہو تو فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں نہ ہو تو اتنا ملے گا، اتنی بیٹیاں ہو تو اتنا ملے گا، اتنے بیٹے ہوں تو اتنا ملے گا، بیوی ایک ہو تو اتنا ملے گا، دو ہو تو اتنا ملے گا، بچوں والی ہو تو اتنا ملے گا، شوہر مر جائے پھر بیویاں ہیں بچے ہیں کس کو کتنا ملے گا۔ یہ بڑا گہرا ڈونگا علم ہے دوسرے لفظوں میں نا۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها، میراث کا علم سیکھو اور اسے سکھاؤ، فإنه نصف العلم، بے شک یہ آدھا علم ہے۔ میراث کے حوالے سے آپ اگر تھوڑی بہت ہی جانکاری حاصل کرنا چاہیں، تھوڑی بہت معلومات حاصل کرنا چاہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک رکوع چوتھے پارے کا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس رکوع کو آپ پورے کو پڑھ لیں۔ اس میں میراث کے جو مسائل ہیں وہ موٹے موٹے یہاں پر بیان ہو گئے ہیں، اصول اور قواعد کافی حد تک بیان ہو گئے ہیں، پھر آگے سورہ النساء کے اندر آگے جا کر بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو چند ایک مقامات پر قرآن مجید میں میراث کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ کلالہ، وہ مرد جو مر جائے جس کا کوئی وارث نہ ہو، نہ اولاد ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی نہ ہو، اس کے کیا مسائل ہیں وراثت کے، وہ بھی قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2591 ہے، فرمایا الثلث والثلث کثیر، وصیت تیسرے حصے کی ہے اور تیسرا حصہ بھی زیادہ ہی ہے۔ وصیت کتنے حصے کی کر سکتے ہیں اپنے مال کی؟ تیسرے حصے کی۔ وصیت کیا ہے؟ ایک آدمی جس کے پاس زمین ہے، پیسہ ہے، کوئی بھی جائیداد اس کے پاس مال ہے، وہ مرتے وقت کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے یہ کام کر دینا، مسجد بنوا دینا، مدرسہ بنوا دینا وغیرہ وغیرہ، یا پھر جو میرا مال ہے اس میں سے فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، اس طرح وہ وصیت کرتا ہے۔ کوئی شخص اگر اس کی اولاد ہو یا نہ ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ہر شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے، اور نبی کریم علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ وصیت کر کے مرا کرو، اپنے مال میں سے کچھ مال صدقہ وغیرہ کرنے کی وصیت کر کے مرا کرو، یہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے وہ کہہ دیتا ہے میرے مرن تو بعد سارا رقبہ مسجد کا، میرے مرنے کے بعد سارا مسجد کا، ٹھیک ہے، یا پھر میرے مرنے کے بعد جتنے بھی جائیداد نا فلاں ٹرسٹ کو دے دینا، فلاں ادارے کو دے دینا، سکول بنوا دینا، یہاں پارک بنوا دینا، یہاں عیدگاہ جنازہ گاہ وغیرہ بنوا دینا۔ تو سارے مال کی نصیحت کر جاتے ہیں، سارا مال میرا خرچ کر دینا اللہ کی راہ میں، اولاد کو نہیں دینا، بچوں کو نہیں دینا، یہ تو بچوں کا حق مارا جا رہا ہے نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الثلث والثلث کثیر، وصیت تیسرے حصے میں جائز ہے، اور فرمایا والثلث کثیر، اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے، سارے مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کر جاتے ہیں نا میرے مرنے کے بعد سارا مال مسجد کو یا مدرسے کو دے دینا،
یہ جائز نہیں ہے. رشتہ دار، دوست، احباب، بچوں، بیوی، ایک کے لیے وصیت کر دینا یہ جائز ہے. اگر وصیت کی ہے تو اس کے مال کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے اس کے وارثوں کو دیں گے اور جو ایک حصہ ہوگا وہ اس کی وصیت پر لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. 9 ایکڑ زمین ہے، اس نے کہا جی میرے مرنے کے بعد ساری مسجد کی، نہیں، 3 حصے کریں گے تو کتنے بنیں گے؟ 3 ایکڑ کے. 3 ایکڑ مسجد کو، 6 ایکڑ ان کے بچوں میں تقسیم کیے جائیں گے. تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. وصیت جائز ہے اور کرنی چاہیے، اور کرنے کا نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ آخرت کا ایک خزانہ ہوتا ہے. میں مر جاؤں نا، میرے مال میں سے چلو 1000 2000 10,000 20,000 50,000 40,000 مدرسے کو، مسجد کو، یا فلاں غریب کو، یتیم کو، بیوہ مسکین کو دے دینا، یہ وصیت کرنی چاہیے. کیوں؟ یہ آپ کا آخرت کا مال ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات اولاد بڑی کپتی نکلتی ہے. کپتی سمجھتے ہیں؟ ہاں، کپتی نکلتی ہے، نافرمان نکلتی ہے. تو نافرمان اولاد کسی بھی لالچ میں اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں. جس کا وارث بننا تھا اس نے اسی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان یہاں رہنمائی کرتے ہیں ہماری. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2109 ہے، فرمایا القاتل لا یارث، قاتل وارث نہیں بن سکتا. قاتل وارث پیو نو مار کے اس کی جائیداد کا مالک بن سکتا نہیں. اگر بنے تو حکومت وقت کے ذمہ لازم ہے اس سے ساری لے، باقی اولاد ہے تو ان میں تقسیم کر دے، قاتل کو نہ دے. سمجھ آ گئی نا؟ اگر ہے ہی وہ اکیلا تو پھر کیا، اس سے لے کر حکومت اپنے قبضے میں لے لے. حکومت کسی بھی کام میں اس کو لگا سکتی ہے. یہ حکومت کو اختیار ہے، کیونکہ یہ جو قوانین ہے نا، شرعی دینی قوانین ہیں یا پھر آئینی قوانین جو ملک کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ سارے حکومت نے نافذ کرنے ہوتے ہیں. عوام نے ان کو نافذ نہیں کرنا ہوتا. چور چوری کرتا پکڑا جائے تو میں نے آپ نے پکڑ کر اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. اس کا ہاتھ کاٹنا کس کا ذمہ ہے؟ حاکم وقت کا. لیکن کی کری ہو آپ ہی چور ہونے انہیں کدے ہاتھ کٹنے. ہاں جی، خیر آگے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2764 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا اور نہ ہی کافر کسی مسلمان کا وارث بنے گا. مسلمان کافر کا وارث، والد کافر ہے، جائیداد چھوڑی، مسلمان حصہ نہیں پائے گا. والد مسلمان ہے، بیٹا کافر ہو گیا، والد فوت ہو گیا تو اس جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا اس کو. اسی طرح امام بیہقی کی کتاب السنن الکبریٰ حدیث نمبر 12523، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النبی لا یورث، نبی کا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا. نبی کا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا. باقی سارے لوگوں کے مالی اعتبار سے وارث ہوتے ہیں. کوئی بندہ کس علاقے، شہر، برادری، کس قوم کا بھی ہے، اس نے اگر مال چھوڑا ہے اور اس کی اولاد، رشتہ دار وغیرہ ہیں تو اس کے وارث بنیں گے. پہلے نمبر پہ اولاد وارث بنے گی. اولاد اگر فوت ہو چکی ہے لیکن پوتے پوتیاں ہیں وہ وارث بنیں گے. وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے اگر والدین تو اولاد کے ہوتے بھی وارث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چاچا تایا وغیرہ ہیں، والدین نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، چاچا وغیرہ ہیں تو پھر وہ وارث بنیں گے. یوں درجہ بدرجہ رشتہ دار وارث بنتے ہیں. جب قریب والے ہیں تو دور والے وارث نہیں بنیں گے، قریب والے نہیں تو اب دور والے رشتہ دار اس کے وارث بنیں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی درہم دینار پیسہ جائیداد بنا کر جاتے ہی نہیں ہیں، لہذا ان کی جائیداد کا کوئی مالک نہیں ہوتا. فرمایا کہ ہم جو چھوڑ کر جائیں، ما ترکناہ فہو صدقہ، نبی دنیا سے اگر مال چھوڑ کر فوت بھی ہو تو اس کے قبضے میں جو مال تھا وہ سب صدقہ ہے. تو نبیوں کی میراث کیا ہے؟
فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کی وراثت دین کا علم ہے۔ نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ عام بندے کی وراثت پیسہ ہے، زمین ہے، نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ دین کا علم ہے۔ یہ جو علماء طبقہ ہوتے ہیں نا، ان کا احترام کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ براہ راست نبی کی جائیداد پاتا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے، جس کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے، وہ کس کا وارث ہوتا ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ میں اپنے ابے کی زمین کا وارث ہوں، آپ اپنے والد والدہ کی زمین جائیداد پراپرٹی کے مالک ہیں، لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ کس کا وارث ہے؟ وہ ڈبل وارث ہے، اپنے ماں باپ کی زمین کا وارث بھی بنتا ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کی میراث ہے، حضور نے جو جائیداد دین کا علم چھوڑا، وہ اس کا بھی وارث ہوتا ہے۔ تو فرمایا علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی لیے علماء فتاوی جات میں لکھ گئے، کسی شخص نے اگر کسی عالم دین کا بغض اپنے دل میں رکھا، اگر برادری کی وجہ سے ہے تو گناہ گار ہوگا، برادری کی وجہ سے بغض کسی کا بھی رکھیں تو گناہ گار ہوں گے۔ کسی بھی دوست احباب رشتہ دار محلے دار کا برادری وغیرہ دینی نہیں، دنیاوی معاملات کی بنا پر اگر کسی کا بغض رکھا تو گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر کسی عالم کا بغض اپنے دل میں علم کی وجہ سے رکھا تو وہ شخص علم دین کی توہین کر رہا ہے، وہ شخص اسلام اور ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی عداوت و دشمنی دین کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ رشتہ داری کی وجہ سے اگر عالم سے بغض ہے، گناہ گار ہے، ایمان نہیں جائے گا، لیکن اگر علم، کیونکہ وہ کس کا وارث ہے؟ نبی کا وارث ہے، علم کی وجہ سے اگر کسی عالم سے بغض رکھا تو پھر آدمی ایمان سے جاتا ہے۔ خیر آگے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6730 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہمارا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ ہم جو چھوڑیں وہ کیا ہے؟ جو نبی کچھ چھوڑے وہ کیا ہے؟ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اب یہاں شیعہ کی ایک کہانی پیش کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے یہ حدیثیں دوبارہ ذکر کروں گا۔ شیعہ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک باغ تھا جس کا نام تھا باغ فدق۔ آقا علیہ السلام وصال فرما گئے تو حضور کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئیں اور جا کر کہا کہ میرے ابا جان کی وراثت جو باغ فدق ہے، نبی پاک کی وراثت وہ آپ ہمیں دیں، میں اپنے بابا کی وراثت لینے آئی ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے سیدہ زادی، اے شہزادی کونین، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ابو بکر کا جتنا مال ہے نا سارا آپ کا، اگر مال چاہیے تو میرا ٹوٹل مال آپ کا، لے لیں جتنا مرضی لے لیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ فدق دوں تو آپ خود بتائیں میں آپ کے ابا جان کے دین کے خلاف کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے ابا جان کی تعلیمات کے خلاف کر سکتا ہوں؟ آپ کے ابا جان کا فرمان ہے ما ترکنا فہو صدقہ، ہم جو چھوڑیں، ہم نبیوں کا گروپ، نبیوں کا گروہ جو مال چھوڑے وہ سب صدقہ ہے، ہمارا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا۔ تو آپ کے ابا جان کا یہ فرمان ہے۔ اب آپ بتائیں، مال چاہیے تو میرا سارا لے لیں، وہ آپ کا، میرا نہیں، لیکن آپ کہیں کہ فدق دیں تو میری مجبوری ہے، میں آپ کے ابا جان کے فرمان کا پابند ہوں۔ یہ بات جب حضرت فاطمہ زہرا نے سنی تو کہا کہ آپ مجھے قسم دیتے ہیں کہ فدق کا معاملہ آپ ایسے رکھیں گے جیسے میرے ابا جان رکھتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے میں فدق کا معاملہ ایسے رکھوں گا جیسے آپ کے ابا جان نبی پاک علیہ السلام نے رکھا۔ سیدہ پاک راضی ہو کر واپس آ گئی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حدیث بیان کی، حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر سچے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کیا ہیں؟ سچے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نبی پاک نے فرمایا تھا۔ ہم نبیوں کا گروپ مال چھوڑ کر نہیں جاتے، اگر چھوڑیں بھی تو کیا ہے وہ صدقہ ہے، نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جھوٹ بولا، اب
اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ لیا تو میں کہتا ہوں ظالم ہو، انہوں نے تو گھڑ لیا، چلو مولا علی نے، تمہارے بقول ابو بکر صدیق نے تو بول دیا جھوٹ، معاذ اللہ استغفر اللہ، حالانکہ یہ خود شیعہ جھوٹا ہے، ابو بکر صدیق کیسے جھوٹے ہوں گے؟ ہیں وہ تو سچوں کے امام ہیں، جن کو نبی پاک کہے تھے انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو سچا ہے، نبی ان کو سچا کہے ہیں؟ یہ کہتے جو نہیں یہ جھوٹ بول رہا سی، اچھا جی اگر جھوٹ بول رہا تھا، اگر تو مولا علی نے گواہی کیوں دی؟ مولا علی نے کیوں کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی نبی پاک کا یہ فرمان ہے؟ تو مولا علی کو بھی کہو کہ گواہی جھوٹی دی، ادھر ساپ پہند ہے۔ تو اصل ماجرا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، نبی کا فرمان سنایا، یہ وہ فرمان ہے جس کو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی بیان کیا، مولا علی نے بھی بیان کیا۔ اور ہاں، حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی بیٹی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، وہ نبی پاک کی بیوی ہیں، جیسے اولاد حقدار ہوتی ہے جائیداد کی، بیوی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے کہا کہ نبی پاک کی وراثت میں سے مجھے حصہ دے، میں ان کی بیوی ہوں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی یہی جواب دیا، نہیں بیٹی نہیں، نبیوں کا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا، وہ جو چھوڑے وہ صدقہ ہے۔ شیعہ یہ تو رونا روتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ زہرا کو حصہ نہیں دیا، اور ظالموں یہ بھی تو دیکھو انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ تو سمجھ آ رہا ہے نا؟ پلے پڑھ رہے ہیں نا؟ تو یہ کہانی بناتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، جا کر سیدہ نے کہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتا دیا۔ شیعہ کی اپنی کتابیں کہتی ہیں، یہ نہج البلاغہ کی شرح ابن حدید نے جو لکھی اس میں واضح لکھا ہے فرادیت بذالک، حضرت فاطمہ زہرا حضرت ابو بکر صدیق سے حدیث سن کر راضی ہو کر خوشی خوشی آ گئے۔ کیسے آ گئی؟ خوشی خوشی۔ شیعہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے دھکے دیے، دربار سے نکال دیا، بی بی روتی رہی، 3 گھنٹے بی بی باغ کا ٹکڑا لینے کے لیے دربار خلافت میں رلتی رہی، بیٹھی رہی، روتی رہی۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ایسے بی بی یوں لیتے جیسے ان کے کوئی رشتہ دار ہو۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، سنی نام یوں لیتے، اور وہ کیا کہتے ہیں بی 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 بی، بس یہ تو ادب ہوتا ہے ان کے پلے۔ کل میں نے بتایا تھا شیعہ ذاکر تقریر کیا کر رہا ہے، گھوڑا جا رہا تھا تو بی بی پاک بال کھول کر سامنے آ گئی۔ یہ تو ادب ہے ان کے مذہب میں، بی بی۔ اور کیڑی بی بی؟ وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، وہ جنتی عورتوں کی کیا ہے؟ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں شیعہ یہ کہانی بناتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے باغ فتح نہیں دیا تو ناراض ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ناراض ہو گئی، اور پوری زندگی حضرت ابو بکر صدیق سے بولی نہیں۔ جنازہ کا وقت آیا تو سیدہ نے کہا کہ میرے جنازے پر ابو بکر صدیق کو نہیں بلانا۔ راتوں رات ابو بکر صدیق سے چوری جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا، حالانکہ ان کا جنازہ پڑھایا ہی حضرت ابو بکر صدیق نے تھا۔ کہانی دیکھو ان کی، جنازہ خود حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا۔ اس لیے نبی پاک کے دور میں سارے جنازے نبی پاک پڑھاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ساری نمازیں بھی وہ پڑھاتے، جنازے بھی وہ پڑھاتے، حضرت عمر کے دور میں ساری نمازیں وہ پڑھاتے، جنازے بھی وہ پڑھاتے، حضرت عثمان کے دور میں سارے جنازے اور نمازیں وہی پڑھاتے تھے۔ ایسے حضرت علی کے دور میں بھی جنازے اور نمازیں حضرت علی جب خلیفہ تھے وہ پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے علی آپ کی بیوی ہے وہ، آپ جنازہ پڑھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مسلمانوں کے امام ہیں، امام کا حق ہے وہ جنازہ پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خود مولا علی نے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کیا تھا، اور یہاں جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ کوئی سمجھا کریں یہ صحابہ کرام کے خلاف چالیں سازشیں ہیں۔ اچھا پھر اگلی بات، یہ کیا کہتے ہیں؟ ناراض ہو گئی، دوبارہ بولی نہیں۔ اچھا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے۔ جائز؟ مجھے نبی پاک کی حدیث پتہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کہ میری ناراضگی کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ نہ رہے۔ میں بول چال کر لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اسی دن ہو جائے۔ اول تو میں ناراض ہوتا ہی نہیں کسی سے،
سب سے ہمارے معاملات سیدھے ہیں، کہیں بن بھی جائے تو میں چلا جاتا ہوں، معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے، حضرت فاطمہ زہرا کو نہیں پتہ تھا کہ میرے ابا جی کا فرمان ہے کہ 3 دن سے زیادہ ترک کلام نہیں کرنا مسلمان کے ساتھ۔ ہاں جی، ہم 1400 سال بعد آ کر بھی لاج رکھیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں رکھنی، وہ نبی کا سگا خون ہو کر لاج نہ رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے، کہانی ہے، کہانی ہے، جھوٹ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق سے کلام نہیں کیا، جھوٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے دوبارہ فدق کا سوال نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے جب اپنے ابا جان کا فرمان سنا خوشی خوشی واپس چلی گئی اور دوبارہ ساری زندگی فدق کا مطالبہ نہیں کیا۔ اچھا، ایک اور بات بھی یہاں قابل توجہ، حضرت فاطمہ زہرا کا ایک لقب ہے بتول۔ کیا نام ہے؟ بولیے۔ بتول۔ بتول کسے کہتے ہیں؟ بتول اسے کہتے ہیں جس کے دل میں دنیا کے مال کی ایک ٹکے جتنی بھی اسے کہتے ہیں بتول۔ حضرت فاطمہ تو زہرا بتول، نبی کی بیٹی کا لقب ہے بتول۔ بتول کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ایک ٹکے برابر بھی دنیا کی طمع لالچ نہ ہو، یا ان کو بتول کہہ لو اور یہ کہانی چھوڑ دو۔ اگر یہ کہانی ماننی ہے کہ انہوں نے زمین کی خاطر، باغ کی خاطر دربار خلافت میں جا کر گفتگو کی، مناظرہ کیا اور پھر ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق سے بولنا چلنا بند کر دیا، اگر یہ بات سچی ہے پھر وہ بتول نہیں ہے، اگر وہ بتول ہے تو پھر یہ بات جھوٹی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ حضرت فاطمہ تو زہرا بتول ہے۔ بتول وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی کوئی خواہش اور طمع نہ ہو، دنیا سے بالکل بیزار۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی جب شام ہوتی نا، آپ فرماتے اے دنیا چل دور ہو جا مجھ سے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دیا۔ حضرت علی مال جمع نہیں کیا، ساری زندگی مزدوریاں کر کے کام چلایا ہے، مزدوری کی، گھر کا چولہا تازہ چلا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، بس کوئی مال جمع نہیں کیا۔ روزانہ حضرت مولا علی فرماتے، شام ہوتی نا فرماتے اے دنیا چل مجھ سے دور ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے کر۔ اچھا، سوچنے کی بات ہے، حضرت علی تو دنیا کو 3 طلاقیں دے اور حضرت فاطمہ زہرا دنیا کا مال لینے کے لیے ناراض ہو جائے، یہ سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ شیعہ نے حضرت فاطمہ زہرا کی اتنی توہین کی ہوئی ہے نا، اتنی توہین میں کیا بتاؤں، انہیں کیا پتا۔ اور سیدہ زہرا کی شان سنیوں سے سنا کرو، وہ کیا ہے میں آپ کو عرض کر دوں، آج موضوع ادھر چل گیا باغ فتح پر ہی، لیکن یہ بڑی ضروری گفتگو ہے، کیوں نواز بھائی؟ بہت اہم گفتگو ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین ہو گئے بچپن میں بیمار، تو حضرت فاطمہ زہرا نے اور حضرت علی نے اور ایک خادمہ ہے فضہ، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ ان کو صحت دے، ہم 3 روزے رکھیں گے، ہم ان کو صحت دے۔ اللہ نے صحت عطا کر دی۔ اچھا جی، روزے رکھے، روزہ رکھ کر حضرت علی چلے گئے مزدوری کے لیے، بھائی کچھ کما کے لاؤں، شام کو افطاری کریں گے۔ شام ہوئی نا، جب افطاری کا سامان کھانا کھونا تیار ہو گیا، سامنے رکھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی اور فضہ خاتون، یہ سارے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو فقیر کے روپ میں بھیج دیا امتحان لینے۔ اس نے آ کر کہا، اے نبی کی آل، نبی کی اہل بیت، کچھ دو اللہ کے نام پر۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا، اے علی سارا کچھ اٹھا کے اللہ کے نام پہ۔ پانی پی کے روزہ کھول لیا، سارا اللہ کے نام پر، افطاری کا سامان۔ ہاں جی، آپ دیں گے کسی نے؟ سارا دن روزہ رکھا، محنت مزدوری کر کے افطاری بنائی، چک کے گر، ہمارا تو جگرا نہیں ہے۔ اچھا، پانی پی کے روزہ کھول لیا، اگلا روزہ رکھا پانی پی کے، پھر سارا دن جا کے مزدوری کی، شام کا وقت آیا، کما کے کچھ لائے، کھجوریں وغیرہ خریدیں، سامنے رکھا، دسترخوان لگایا، افطاری کا وقت آیا، پھر فرشتہ آ گیا فقیر بن کے، امتحان تھا نا اللہ کی طرف سے۔ اس نے آ کر کہا کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ کے نام پر دو، بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کہ اے علی سارا اٹھاؤ اور دے دو اللہ کے نام۔
جو یوں اللہ کے نام پر بانٹنے والی ہو، وہ کیا اپنے شوہر بھی حضرت علی ان کا گریبان پکڑیں گی کہ کیوں صدقہ کیا ہے؟ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی کی جا کر نبی پاک سے شکایت لگائی. اس لیے میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، کیمرے میں کہہ رہا ہوں، جتنے بڑے گستاخ اہل بیت کے شیعہ ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، جتنے میرے اہل بیت کے گستاخ کون ہیں؟ بولے ہاں جی. اچھا، دوسرا روزہ بھی پانی سے کھول لیا، اگلے دن سحری پانی کے ساتھ کر لی، تیسرا روزہ رکھ لیا نا، روزہ تیسرا. اب مولا علی پھر مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے، مزدوری کر کے آئے، 3 دن پانی کے علاوہ کچھ نہ کھایا تو بندے کا کیا حال ہوگا. افطاری ٹائم بیٹھے، سامان رکھا سامنے، آ گیا درویش، 2 اللہ کے نام پر، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے نام پر 2 کچھ، سارا کچھ اٹھا کر دے دیا. جو اتنے سخی ہوں، ہاں جی، کیا وہ ایک جائیداد کا ٹکڑا لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق جیسے بندے سے ساری زندگی بولنا بند کر دیں گے؟ ہاں جی، یہ کہانی شریف ہے، سمجھا کرو. اسی کا سہارا لے کر سنیوں کو گمراہ کر کے ادھر دھکیلا جاتا ہے. ایک اور بات بھی ان کی کتابوں میں آئی پڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ پر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ زہرا نے کچھ پیسے جمع کیے، اور یہ کھڑکی نہیں تھی گھر کی کھڑکی الماری، ایک نیا پردہ منگوایا بازار سے اور الماری کے آگے لگا دیا. کیا منگوایا؟ پردہ منگوانا گناہ تو نہیں، نیا پردہ گناہ ہے؟ بس یہ پردہ ہی منگوایا تھا. آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے نا سفر سے، حضور سب سے پہلے یا مسجد میں جاتے یا اپنی بیٹی کے گھر جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت فاطمہ زہرا کے گھر آئے، دروازے میں قدم رکھا، سامنے دیکھا نیا پردہ لگا ہے. حضور نے ایسے قدم رکھا اور ایسے پیچھے کر لیا، کوئی ملاقات نہیں کی، واپس چلے گئے. مسجد میں جا کر حضور نے 2 گانا ادا کیا. حضرت فاطمہ زہرا سوچنے لگی، میرے ابا جان تشریف لائے اور قدم رکھا اور واپس ہٹ گئے، کوئی نہ کوئی کام ہم سے ایسا ہوا ہے جو ان کو پسند نہیں آیا. کیا کام پسند آیا؟ وہ کیا کام ہے جو پسند نہیں آیا؟ بڑا سوچا، سوچنے کے بعد کہا کہ یہ جو نیا پردہ ہے نا، یہ دنیا کا مال ہے، اور میرے ابا کو پسند نہیں آیا کہ میری بیٹی کے گھر میں دنیا کا مال ہو. پردہ اتارا، حضرت علی کو دیا، کہا جاؤ بازار میں بیچ کر اس کے جو پیسے ہو سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو. ادھر حضرت علی کو بھیجا، ادھر حضرت امام حسن اور حسین سے فرمایا میرے پترو جاؤ اپنے نانا جان سے کہو کہ آپ کی بیٹی نے دنیا کا وہ مال اپنے گھر سے نکال دیے، اب تو تشریف لے آئے. اب حضور تشریف لے کر آئے. آپ بتائیں، جو نبی ایک پردہ بیٹی نیا خریدے پسند نہیں کرتے، تو وہ نبی اپنی بیٹیوں کو باغوں کا مالک بنا کے دیں گے؟ وہ نواز شریف ہوگا، وہ عمران خان ہو سکتا ہے، وہ شہباز شریف ہو سکتا ہے، وہ زرداری ہو سکتا ہے، وہ گیلانی ہو سکتے ہیں، جو حکومت کے بہانے پراپرٹیاں بنا کر اپنی بیٹیوں، بیٹوں، دمادوں کے نام کر جائیں. یہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور تشریف لے آئے، فرمایا بیٹی وہ پردہ تھا مجھے پسند ہے. اللہ. ایک اور بات عرض کروں، بی بی پاک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بات سنیں. اس لیے میں کہتا ہوں ان پاکوں کی شان سنیوں سے سنا کرو. حضرت فاطمہ زہرا نبی کی شہزادی، گھر کے سارے کام خود کر کر کے نا، مشکیزے پانی کے یہاں لاد لاد کے نا رسیاں یہاں چبھ کر داغ پڑ گئے. اللہ نے کرم کیا، جنگیں ہوئیں، فتح ہوئے علاقے، مسلمانوں کے پاس لونڈیاں غلام آئے. تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا، ذرا سنیے گا، کہا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ حضور ہمیں ایک خادمہ دے دیں، ایک خادمہ دے دیں، گھر کے کاموں میں مدد کر دے. آقا یہ دیکھے کام کر کر کے ادھر داغ پڑ گیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، مہربانی کریں.
نبی کریم علیہ السلام عدل کے بادشاہ، سبحان اللہ. فرمایا بیٹی کیسے آئی ہو؟ عرض کی ابا جان یا رسول اللہ ایک خادمہ تو دے دے. فرمایا بیٹی جب تک مدینے کے ایک ایک گھر کو میں خادمہ نہیں دوں گا تب تک میں تمہیں خادمہ نہیں دوں گا. جب تک میں اپنے ایک ایک غلام کو لونڈی غلام خادم نوکر کی سہولت نہیں دیتا تب تک میں تمہیں ہائے ہائے. اچھا فرمایا چلو بیٹی تھک جاتی ہو نا، چلو ایسا کرو سون لگے ہو 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. یہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ حضرت فاطمہ زہرا کو یہ تسبیح نبی کریم علیہ السلام نے سکھائی تھی، تسبیح فاطمہ. اب یہ دیکھیں خادمہ لینے گئیں نبی پاک نے دی، خادمہ لینے گئیں نبی پاک نے تسبیح پڑھنے پہ لگا دیا. اس کا مطلب نبی پاک خود چاہتے تھے کہ میری اولاد کے گھر میں دنیا کا مال نہ ہو. اللہ اکبر. تو اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر وہ کہانی سامنے رکھیں جی حضرت فاطمہ دربار میں چلی گئیں، جائیداد مانگی نہیں ملی، دھکے دے کر نکال دیا گیا، یہ ساری کہانی بنا کر حضرت فاطمہ زہرا کی توہین کی جا رہی ہے. اللہ کے بندے وہ بطول ہے، بطول وہی ہوتی ہے جو دنیا کو دھکا دے کر اپنے رب کو راضی کرنے والی ہو. حضرت فاطمہ زہرا تو وہ جو سجدے میں سر رکھا اور اٹھانے سے پہلے فجر کی اذانیں ہوگی اور کہنے لگی یا اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی، تیری بندی رج کے تجھے سجدہ بھی نہیں کر سکی. وہ دنیا کے لیے ناراض ہوں گی کسی سے؟ انہاں دیاں اپنیاں بیبیاں عدالتاں وچ جا کے کھڑیاں ہوندیاں، میرا پیو نے مینوں زمین نہیں دیتی، فلانا بھرا میری زمین کھا گیا. ان کی اپنی ہوں گی جو عدالتوں میں جاتی ہیں اور کیس کرتی ہیں. سنیوں کے گھر کی عورتیں آج بھی، کئی عزت دار گھرانوں کی عورتیں آج بھی ان کے بھائی ان کی جائیداد کھا جائیں عدالتوں میں نہیں جاتی، کہتی ہیں 2 گز زمین کی خاطر ہم اپنی عزت داغدار کریں، ہم لوگوں کے سامنے جائیں. یہ 1400 سال کے بعد آ کر ایک خاتون یہ شرم و حیا رکھتی ہے، وہ تو نبی کی بیٹی ہے.